امریکہ تائیوان کے معاملے پر جنگ نہیں چاہتا، جبکہ تائیوان سے متعلق امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا تائیوان کے لیے تاحال کسی نئے اسلحے کی منظوری نہیں دی گئی، مستقبل کے فیصلے سے متعلق ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ چین امریکہ سے 200 بوئنگ طیارے خریدے گا، بولے ایرانی تیل خریدنے والی چینی کمپنیوں پر پابندیاں ختم کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ آئندہ چند روز میں کیا جائے گا۔ ٹرمپ نے نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کو ایران سے متعلق رپورٹنگ کو غداری کے مترادف قرار دے دیا۔ چین کے ساتھ شاندار تجارتی معاہدے کیے ہیں، نہیں چاہتے ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی چین کے صدر شی جن پنگ سے دوبارہ ملاقات، کہا چاہتے ہیں آبرہ ہرمز کھلے رہے، ہم نے بہت سے مسائل کا حل نکال لیا ہے جو کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین کا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے بیجنگ سے روانہ ہو گئے۔ چینی صدر نے آبرہ ہرمز کو کھلا رکھنے اور ایران کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کے لیے ثالث کا کردار ادا کرنے کی باقاعدہ پیشکش کر دی۔ ٹرمپ کا امریکی ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں دعویٰ، کہا صدر شی جن پنگ ایران کے ساتھ جاری تناؤ کو ختم کرانے کے خواہش مند ہیں۔ چین اپنی توانائی کی ضروریات کے لیے ایران سے تیل کی خریداری جاری رکھنا چاہتا ہے۔ چین نے اپنی دہانی کرائی ہے، وہ ایران کو فوجی سازوسامان فراہم نہیں کرے گا۔ اگر ایران نے معاہدہ نہ کیا تو اسے مکمل تباہ کر دیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو ایک بار پھر دھمکی، ایران کے جوہری اور میزائل پروگرام پر امریکی صدر کا سخت بیان، کہا امریکہ جانتا ہے ایران نے زیر زمین سے کچھ میزائل نکالے ہیں، لیکن یہ سب ایک ہی دن میں تباہ کر دیے جائیں گے۔ امریکی فوج ان تمام اہداف کو صرف ایک دن میں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ایران نے امریکہ کو اہداف حاصل نہیں کرنے دیے، 40 روزہ جنگ کے بعد امریکہ بے بس ہو گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی نیوز کانفرنس، کا ایران جنگ بندی برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، مذاکرات کے لیے تیار ہے مگر امریکہ پر اعتماد نہیں۔ امریکہ نے ایران پر مذاکرات کے دوران حملے کیے، ایران کبھی بھی ایٹمی ہتھیار بنانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، تنازع کے حل کے لیے صرف مذاکرات ہی واحد راستہ ہے۔ آبرہ ہرمز دشمنوں کے لیے بند جبکہ دوست ممالک کے لیے کھلی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اہلیت پر سوالات اٹھا دیے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اصلاحات ناگزیر ہیں، سلامتی کونسل نااہل کی علامت بن چکی ہے۔ پر برکس وزرائے خارجہ اجلاس کے دوسرے دن عباس عراقچی کا خطاب، کہا اس کا سب سے بڑا ثبوت امریکہ اور ایران کی جارحیت پر سلامتی کونسل کی خاموشی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا برکس ممالک سے واضح موقف اپنانے کا مطالبہ، پاکستان کی ثالثی میں امریکہ کے ساتھ ہونے والے مذاکرات ناکام نہیں ہوئے، مذاکرات مشکلات کا شکار۔ سعودی عرب نے مشرق وسطیٰ کے ممالک اور ایران کے درمیان عدم جارحیت سے متعلق معاہدے کی تجویز دے دی۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کا دعویٰ، کہا کہ ریاض اتحادیوں سے مشاورت میں مصروف ہے۔ ریاض 1970 کی دہائی کی ہلسکی عمل کو ممکنہ معجزے کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ ہلسکی عمل نے سرد جنگ کے دوران یورپ میں کشیدگی کم کرنے میں کردار ادا کیا تھا۔ خلیجی ریاستیں کو تشویش ہے کہ جنگ کے بعد زخمی مگر زیادہ سخت گیر ایران کو سامنا ہو سکتا ہے۔ برطانوی اخبار کا کہنا ہے کہ اسرائیل شامل نہ ہوا تو یہ معاہدہ الٹا نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ امریکہ میں ریپبلکن اراکین نے ایران جنگ ختم کرنے سے متعلق ڈیموکریٹس کی کوشش ناکام بنا دی۔ امریکی ایوان میں قرارداد پیش، قرارداد کے حق میں 212 اور مخالفت میں 212 ہی ووٹ پڑے۔ ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کے درمیان واضح سیاسی تقسیم، اس سے قبل سینٹ میں بھی ایسی قرارداد اکثریت سے نہ ملنے پر مسترد کر دی گئی۔ عارضی جنگ بندی ختم ہوتے ہی روس اور یوکرین کے ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے، دونوں جانب سے حملوں میں ہلاک افراد کی تعداد 27 تک پہنچ گئی۔ روسی میزائل اور ڈرون حملوں میں یوکرین کے 24 افراد ہلاک، کیف میں فضائی حملوں کے سائرن مسلسل گونجتے رہے۔ روسی شہر زیازان پر یوکرینی ڈرون حملہ، 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اعلان کردہ 3 روزہ جنگ بندی ختم ہوتے ہی کشیدگی بڑھ گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور امریکی نائب وزیر خارجہ کی اعلیٰ سطح ملاقات، پاک امریکہ تعلقات اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ سیکیورٹی تعاون اور انسداد دہشت گردی میں اشتراک بڑھانے پر زور دیا گیا۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر اتفاق۔ امریکی نائب وزیر خارجہ نے پاکستان کے خطے میں امن و استحکام کے کردار کو سراہا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات کو مختلف شعبوں میں مزید مضبوط بنانے کا خواہاں۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कारोबारी वफ्द की मुलाकात, दो तरफा इक़्तिसादी ताउन, सरमायाकारी के मौक़े और डिजिटल मईशत के फ़रोग़ पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन ने सदर शी जिनपिंग की क़यादत में शानदार तरक्की की। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीखी और मजबूत ताल्लुकात कायम हैं। रबा माह के आखिर में अपने दौरे चीन का मुंतज़िर हूँ। IBI ग्रुप के पाकिस्तान में डिजिटल इकॉनमी हेडक्वार्टर्स कायम करने के फैसले को सराहा। चीनी वफ्द का पाकिस्तान की मईशत पर एतमाद का इज़हार। मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम, महंगाई में कमी हुई, तरसीलाते ज़र में इजाफा हुआ। बीजिंग में पांडा बॉन्ड के इजरा की तकरीब। पाकिस्तान ने चीन में पहला पांडा बॉन्ड जारी कर दिया। चीनी हुकूमत ने भरपूर मुआवनत फराहम की। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को तकरीब से खिताब। कहा, ये पेशरफ्त पाकिस्तान की मालियाती मंडियों तक रसाई और मुआशी ताउन के फ़रोग़ की जानिब एक अहम कदम है। पांडा बॉन्ड का इजरा पाकिस्तान और चीन के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगा। IMF ने पाकिस्तान पर 11 नई शराइत आयद कर दी हैं। माली साल 2027 के बजट में गैस और बिजली के नर्ख शामिल। IMF ने पाकिस्तान से मुतालिक जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। गैस टैरिफ में जुलाई 2026 और फरवरी 2027 में तब्दीली होगी। बिजली के नर्ख जनवरी 2027 में एडजस्टमेंट किए जाएंगे। नैब को मजीद खुद मुख्तार और शफाफ बनाने की शर्त भी शामिल है। मजमूई तौर पर IMF प्रोग्राम की शराइत 55 हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने बेशतर माली अहदाफ पूरे कर लिए। कुछ टैक्स अहदाफ और इस्लाहात मुकम्मल नहीं हो सकी हैं। IMF का पाकिस्तान की मौशी बहाली में पेशरफ्त का भी एतमाद। पाकिस्तान ने चीन की मुकामी कैपिटल मार्केट में पहला पांडा बॉन्ड जारी कर दिया। वफाकी वजारत ख़जाना के मुताबिक पाकिस्तान ने $25 करोड़ मालियत का पांडा बॉन्ड जारी किया है। सरमायाकारी 2.5% के इंतहाई मुसाफती रेट पर हासिल हुई। ये दुनिया की दूसरी बड़ी कैपिटल मार्केट में पाकिस्तान की पहली बाकायदा रसाई है। एलामिया के मुताबिक इजरा की तलब भी पाकिस्तान के पांडा बॉन्ड प्रोग्राम के मजमूई हदफ तकरीबन $1 अरब से ज़्यादा हो रही है। पीपल्स पार्टी का बलूचिस्तान में भी सेहत के शोबे के लिए बड़ा इकदाम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोयटा में पीपल्स एयर एम्बुलेंस का इफ्तिताह कर दिया। ये एयर एम्बुलेंस बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में मरीजों को फौरी तिबी इमदाद और हंगामी फ़ज़ाई मुंतकली की सहूलियत फराहम करेगी। एयर एम्बुलेंस में जदीद तिबी आलात, ऑक्सीजन सिस्टम और मॉनिटरिंग मशीनें नस्ब की गई हैं। नौज़ायदा बच्चों की हंगामी मुंतकली के लिए खुसूसी इंक्यूबेटर भी शामिल है। पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम दोस्त और गरीब दोस्त सियासत पर यकीन रखती है, जबकि पसमानदा तबकात की खिदमत पार्टी का मिशन है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बलूचिस्तान में मुख्तलिफ तरक्याती और सेहत मनसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पूरे खित्ते और दुनिया को इस वक्त मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है, जिसके बाइस मुआशी मुश्किलात में भी इजाफा हो रहा है। बलूचिस्तान के हर शहरी का हक है कि उसे मुफ्त और मयारी सेहत की सहूलतें फराहम की जाएँ। बोले, सेहत की सहूलत अवाम को उनकी दहलीज पर मिलनी चाहिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान अपनी दौरे हुकूमत में तमाम जारी मनसूबे पंजाब भर में बारिश और आंधी के बाइस मुतादिद हादसात, 3 अफराद जाँ बहक, 24 जख्मी। लाहौर में मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक, फैसलाबाद में 1 बच्चा जाँ बहक और मुतादिद जख्मी। टीजी खान में आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात, मुजफ्फरगढ़ में दरख्त, सोलर पैनल और दीवारें गिरने के 4 मुख्तलिफ वाक़यात में 4 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के ज़ेर सदारत इजलास। मानसून से कबल पेश की तैयारियों के लिए ज़रूरी फंड्स फराहम करने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स फ़ाल और 24 घंटे ड्यूटी रोस्टर नाफिज करने का फैसला। हसास इलाकों की SOPs ट्रेनिंग और मॉक एक्सरसाइज 15 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत। ग्लेशियर्स, झीलों, दरियाओं और बारिशों की मुसलसल मॉनिटरिंग जारी रखने पर जोर। नालों और सीवरेज लाइनों की सफाई 30 मई तक मुकम्मल करने की डेडलाइन। महकमा आबपाशी को तजावुज़ात के खात्मे के लिए इक़दाम तेज़ करने की हिदायत। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 बिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला को 20 माह तक दलाइल के लिए हतमी मोहलत दे दी।
چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف نے تحریری حکم جاری کر دیا۔ عدالت نے بار بار التوا کی درخواستوں پر برہمی کا اظہار کیا۔ نیب نے التوا کی درخواست کی مخالفت کی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر لازمی دلائل پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے 22 مئی کو ملک بھر کے ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں مظاہروں کا اعلان کر دیا۔ کہا پاکستان نے ایران امریکہ کے درمیان ثالثی شروع کی تو مظاہرے مؤخر کیے تھے، اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے۔ فلسطین اور غزہ پر پوری دنیا تماشائی بنی رہی، اب امت کے اتحاد کا وقت ہے۔ پارلیمنٹ کی سیاست میں علماء جاتے ہیں تو انہیں دھاندلی سے پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ JUI کے سابق رکن اسمبلی مولانا ادریس قتل کیس میں اہم پیش رفت، 7 اہم گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں۔ تفتیشی حکام کے مطابق ملزمان مردان ریجن سے حراست میں لیے گئے۔ پشاور، چارسدہ اور نوشہرہ میں جیو فینسنگ جاری ہے۔ CCTV فوٹیجز اور ویڈیوز کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ تحقیقات میں سیف سٹی ٹیم اور دیگر تفتیشی یونٹس کی معاونت بھی حاصل ہے۔ پنکی کا کیس ہمارے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے، ہم اسے منطقی انجام تک پہنچائیں گے، دیکھیں گے کہ پنکی کا برانڈ نیم ہی اس کا پھندا بنے گا۔ کراچی پولیس چیف آزاد خان کی پریس کانفرنس، کہا ملزمہ کے سہولت کاروں کو بھی پکڑا جا رہا ہے۔ سچل میں پنکی کے پرانے گھر میں ریڈ کی، وہاں سے بھی منشیات مل گئی ہے۔ یہ منشیات باہر سے آئی تھی۔ پنکی کے نیٹ ورک میں افریقہ کے لوگ بھی شامل ہیں۔ FIA اور سائبر کرائم کے ساتھ مل کر رابطہ کریں گے۔ کیس کی بڑی پیمانے پر تفتیش کی جا رہی ہے، ہر ملوث ملزم کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ENF کا تعلیمی اداروں کے اطراف اور ملک کے مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن، 8 مختلف کارروائیوں کے دوران 10 ملزمان گرفتار، 70 لاکھ روپے سے زائد مالیت کے 52.67 کلو گرام منشیات برآمد کی گئی۔ انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے جبکہ تحقیقات جاری ہے۔ طالبان رجیم کا نیا ظالمانہ قانون، عوام کی ملکیتی زمینیں ہتھیانے کا گھناؤنا منصوبہ بے نقاب۔ افغان طالبان رجیم نے افغان عوام کی جائیداد ہتھیانی کو بھی قانونی شکل دے دی۔ رہائشی زمینوں اور جائیدادوں کو سرکاری ملکیت قرار دے کر ضبط کیا جا سکے گا۔ سابقہ مالکانہ حقوق ختم، زمینیں دوبارہ فروخت کی جائیں گی۔ ہزاروں ایکڑ نجی زمینیں پہلے ہی سرکاری نام پر رجسٹرڈ ہونے کا انکشاف۔ ماہرین کے مطابق اس قانون کا مقصد عام افغان شہریوں کی زمینیں چھین کر طالبان کے وفادار جنگجوؤں اور کمانڈروں کو نوازنا ہے۔ مودی حکومت کے گودی میڈیا کا پاکستان مخالف من گھڑت بیانیہ پھر میں ناکام۔ بھارت کا اندرونی مسائل کو بیرونی رنگ دے کر پاکستان کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا۔ گودی میڈیا نے جلندھر میں ملٹری کیمپ کے باہر دھماکے کا الزام بغیر تحقیقات اور شواہد کے پاکستان پر دھر دیا۔ جلندھر دھماکے میں ایک نام نہاد ملزم کو گرفتار کر کے اس کا تعلق پاکستان سے جوڑ دیا۔ گودی میڈیا نے مودی کو ایما پر اندرونی خلفشار کو چھپانے کے لیے ملزم کا نام بھی شہزاد بھٹی بتایا۔ ماہرین کے مطابق بھارت میں جاری خانہ جنگی کی صورتحال کو چھپانے کے لیے مودی حکومت ہمیشہ الزام پاکستان پر دھر دیتی ہے۔ پاکستان وومنز ٹیم نے دوسرے T20 میں زمبابوے وومن ٹیم کو 68 رن سے شکست دے کر سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل کر لی ہے۔ کراچی میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان وومنز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 4 وکٹوں پر 170 رنز بنائے۔ ایمان فاطمہ نے عمدہ کھیلتے ہوئے 43 گیندوں پر 59 رنز سکور کیے۔ 171 رنز کے ہدف کے تعاقب میں زمبابوین وومنز ٹیم مقررہ اوورز میں 8 وکٹ پر 103 رنز تک پہنچ سکی۔ پاکستان کی جانب سے نشرہ سندھو نے 2 وکٹوں کے ساتھ کامیاب بولنگ کی۔ FIH پرو ہاکی لیگ کے لیے 35 کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان۔ شارٹ لسٹ کیے گئے کھلاڑیوں میں گول کیپرز منیب الرحمان، علی رضا، فیضان جنجوعہ اور وقار شامل۔ فائنل ٹرائلز 19 اور 20 مئی کو منعقد ہوں گے۔ ٹرائلز کے بعد قومی ٹیم کا حتمی اسکواڈ منتخب کیا جائے گا۔ گول کیپرز، ڈیفینڈرز اور اسٹرائکرز کی شارٹ لسٹ جاری۔ سلیکشن کمیٹی کے اراکین ٹرائلز کے دوران موجود رہیں گے۔
फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ऑफिशियल गाना दाई दाई रिलीज कर दिया गया। गाना गुलकारा शकीरा और बर्ना बॉय ने तैयार किया। फीफा के मुताबिक गाने की आमदनी दुनिया भर के बच्चों की तालीम पर खर्च की जाएगी। शकीरा इस गाने से अपनी रॉयल्टी एजुकेशन फंड में अतिया करेंगी। वर्ल्ड कप 2026 फाइनल में पहली बार हाफ टाइम शो भी होगा जिसमें गुलकारा शकीरा भी शरीक होंगी।